بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں اور 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے لے کے 23 تک کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 19 تک آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے 23 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے جس میں ایک اہم موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اس کے رسول کی۔ ولا، اور نہ کرو، تولو، منہ موڑو، ولا تولو، ٹھیک ہے، منہ مت موڑو، عنہ، اطاعت سے، وانتم، درا حال یہ کہ تم تسمعون، سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ مت موڑو اگرچہ کہ تم سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو سن رہے ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ رواں ترجمہ اس کا یہ ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کی اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی رسول تمہارے درمیان ہے اور وہ رسول اپنے زبان سے تمہیں چیزیں بتا رہا ہے، جبکہ تم اسے سن رہے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی اطاعت کیسے کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو اطاعت کا حق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اطاعت کا حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ، فکر اور اپنی پلاننگ کو سر تسلیم خم کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے تحت۔ یعنی جو لوگ وہاں موجود ہیں، ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مختلف معاملات میں تنقیدی رویہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ اصل میں انسانی فطرت بھی ہوتی ہے، اور کچھ وہاں منافقین کے گروہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، آپ کے بیان پر جو ہے وہ تنقیدی پہلو سے بات کرتے تھے۔ جیسے کہ اس واقعے میں ہی ہوا کہ جب مال غنیمت کا معاملہ آیا تو مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال غنیمت کی تقسیم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جو ہے وہ متفق نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی مت کرو۔ یعنی جو رسول تمہیں کہتا ہے اس سے آگے پیچھے مت ہو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو، یعنی تم ابھی وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ جو لفظ وہ کہہ رہا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے بیان ہے، تو اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر ہم نے پڑھی 20 کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 21۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالو، کہا، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، وہم، حالانکہ لا یسمعون، وہ سنتے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں یہودیوں کا، صحیح ہے۔ یہودیوں کو معزول کر دیا ہے اللہ نے، یعنی دین کے کام کے لیے بنی اسرائیل کا جو انتخاب کیا تھا دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے، اور حق کو بیان کرنے کے لیے، اس کو شہادت دینے کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کو، جب ان کو متعین کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کی قوم کو،
لیکن انہوں نے پے در پہ اللہ تعالیٰ کی بات سے روگردانی کی، وقت کے نبی کی بات سے روگردانی کی، تو اللہ نے پھر ان سے یہ جو ان کو منصب دیا تھا یہ منصب ان سے لے لیا، اور پھر بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب جو ہے عطا کیا۔ تو اللہ یہاں اشارہ یہی دے رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان سے کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے، وہ کرتے وہی تھے جو ان کے ذہن میں آتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اطاعت کا پورا حق ادا وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اشارہ یہودیوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کا رواں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف۔ انا بے شک، شرّا سب سے بدتر، انا بے شک، شرّا سب سے بدتر، شرّد دوابی بدترین جانور ہیں، بے شک سب سے بدترین جانور ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم البکم بک یعنی وہ بہرے اور گونگے لوگ، الذین بہرے اور گونگے لوگ، لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی سختی کے ساتھ یہ بات بیان کر دی یہودیوں کے لیے بھی، اور ایک عام اصول بھی ہم بتا سکتے ہیں، بے شک سب سے بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں، ٹھیک ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یعنی جو سوجھ بوجھ غور و فکر کے ساتھ انفر کر کے خدا کی بات کو اور اس زمین پر خدا کے نظام کو سمجھنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میں اس کا رواں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری آیت آج کے سبق کی ہماری ہے آیت نمبر 23، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر علم اللہ اللہ دیکھتا فیہم ان میں خیرن کچھ بھلائی، اور اگر اللہ دیکھتا ان میں کچھ بھلائی، لا اسمعہم تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، خیر لا اسمعہم اگر ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، ولو لیکن اگر اسمعہم بھلائی کے بغیر سنواتا، لتولوا وہم تو وہ ضرور روگردانی کرتے، معرضون بے رخی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے ہیں، دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں، ولو علم اللہ فیہم اگر دیکھتا اللہ ان میں کچھ بھلائی، خیرن بھلائی، خیر لا اسمعہم تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، ٹھیک ہے، ولو لیکن اگر اسمعہم لتولوا بغیر بھلائی کے اگر انہیں سنوا دیتا، لتولوا وہم تو وہ ضرور روگردانی کرتے، معرضون بے رخی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم رواں ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں کیا ہے، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، جو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے
ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جانتے بوجھتے یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیں گے، گونگے اور بہرے بنے رہیں گے اور سمجھ نہیں سکیں گے، تو پھر اللہ ان کو سننے کی توفیق ان سے جو ہے وہ چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کے بغیر سنوا دیتا، اس توفیق، اس خود کی صلاحیت کے بغیر، چاہت کے بغیر اگر اللہ زبردستی ان سے اپنی بات منوا لیتا تو بھی وہ اس سے روگردانی کرتے اور منہ پھیر کے بے رخی کے ساتھ چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب آیت نمبر آپ کی 23۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب تربیت کر رہے ہیں ایمان والوں کی، اس پورے پیراگراف میں جو ہم نے آج 4 آیتیں پڑھی ہیں، اس کا اگر آپ پورا خلاصہ دیکھیے تو اس خلاصے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ بدر کے واقعات بتا کر اور ساری چیزیں دلائل دے کر اب مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت میں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مسلمانوں سے کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی مت کرو، یعنی رسول جو دعوت لے کر آئے ہیں اس سے آپ روگردانی مت کرو، ٹھیک ہے، جب کہ تم اس کو سن رہے ہو، یعنی ابھی وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تم سے بات چیت کر رہا ہے، وہ خدا کا نظام متعارف کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے دین کو متعین کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے، تم اس کی بات سے روگردانی مت کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی وہ تمہارے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تنبیہ کرتے ہیں، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یہ اب مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اشارتاً یہود کو اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سنتے سناتے کچھ نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا۔ تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم اپنے طور پر دماغ کو، فہم کو، شعور کو، عقل کو استعمال کرو، چیزیں سمجھو، غور و فکر کرو اور اس کو کھلے دل کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کرنا شروع کرو، کیونکہ پہلی جو قوم تھی یہود کی، اس نے یہی کیا، جو بات بھی ان سے کہی جاتی تھی وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا اور مان لیا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس کو بھول جاتے تھے اور وہ وہی کرتے تھے جو خود سمجھتے تھے ان کو فائدہ اور بہتری نظر آتی تھی۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، سوجھ بوجھ جن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو دلیل کو نہیں مانتے، جو غور و فکر کرنے میں اپنا ذہن نہیں کھپاتے، بلکہ جوش، جذبہ، غصہ، ٹھیک ہے، انا، تکبر، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عقلی دلیل نہیں مانتی، ٹھیک ہے، تکبر، قوم پرستی، ٹھیک ہے، یہ جب یہ آ جائے اور مال، مفاد، ٹھیک ہے، جب یہ بنیادی مقصد انسان کا ہو جائے تو پھر وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات کے تحت اس کی روانی میں بہہ کر، مفاد کی روانی میں بہہ کر وہ کرتا ہے جو جس کے لیے اس کو مفاد اور جذبات آمادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کھل کر مسلمانوں کو جو اس گروہ میں تھے ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، لہٰذا تم لوگ عقل سے کام لو۔ اتنی دلیلیں میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، پیچھے سے دلیلیں چلی آ رہی ہیں ساری کی ساری، ان دلیلوں کی بنیاد پر چیزیں سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا، یعنی یہودیوں کو مخاطب تو مسلمانوں کا گروہ ہے، لیکن مثال دینے کے لیے انہیں یہودیوں کی مثال سامنے رکھ کے اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا، توفیق اس کو ملتی ہے جو خود کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے،
جو خود بات کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو بند کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو عقل کا استعمال انتہائی ضروری ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ مذہب میں عقل کا دخل نہیں ہے، اکثر میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ مذہبی معاملے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، بس ایمان لانے اور ماننے کا دخل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر خدا باضابطہ یہ کہہ رہا ہے کہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں. یہاں بہرے گونگے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی بہرے اور گونگے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، جو سوچ بچار نہیں کرتے، جو دلیل پر غور نہیں کرتے، بس جذبات میں ہوش بے ہوش ہو کر تکبر میں یا مالی مفاد کے جذبے تلے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین جانوروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ نے پھر مثال دی کہ اگر اللہ بھلائی دیکھتا ان یہودیوں میں تھوڑی سی بھی، تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، لیکن ان میں کوئی بھلائی نہیں تھی. بغیر سننے کے بغیر ماننے کی نیت سے خدا کسی کو توفیق نہیں دیتا، کیونکہ وہ سن تو لیتے ہیں پھر بے رخی سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ایک بار پھر رواں ترجمہ پورا شروع سے لے کر آخر تک آج کے سبق کا آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی آیت کے اندر 20ویں آیت میں، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی مت کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو، ٹھیک ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے. یقیناً اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پیراگراف کے ساتھ، اگلی آیت کے ساتھ کل ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اس درس میں. اللہ حافظ.